میرے بھائیو، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ، آپ بھی پڑھتے رہتے میں بھی، من صلی یرائی فقد اشرک ومن سعی یرائی فقد اشرک۔ مولانا میرے ساتھ میرے عزیز موجود ہے مولانا محمد نصیر، میرے بھائی تھے مدرس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، میں جامع فاروق کے میں وہ مدرس تھے، میں طالب علم تھا، طالب علم میں امام لگا۔ سفر پہ جب ہم لوگ چلے گئے تو سفر کے اندر 2 رکعت میں سے 4 رکعت والی صلاۃ رباعی کو صلاۃ سنائی پڑھتے 2 رکعت، تو میں نے ایسے کیا سفر میں جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کر کے جا کر کے ہوٹل سے گاڑی ہماری رک گئی، ٹوکن لے لیا، روٹی لے لی، بھائی نے اپنی تسلی سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے کہنے لگے مولوی منظور آپ کو مبارک ہو، آج تیرا رب تیرے پاس نہیں ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آج آپ نے اپنے رب کے علاوہ اپنے رب کو چھوڑ کر کے آپ نے کوئی اور نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ مبارک ہو، آج تیرا رب تیرے ساتھ نہیں ہے، تیرے رب کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آج آپ نے شارٹ کٹ نماز پڑھی۔ میں نے کہا بھائی جان سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے سمجھ میں تو آ گیا لیکن ہو بے غیرت۔ کہنے لگے سمجھ میں تو آپ کو آ گیا لیکن آپ ہو ہی بے غیرت، وہی بے غیرت، آپ کو خوب سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ، جب جامع فاروقیہ میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، پیچھے شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، تو ادھر تو آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع والی۔ آج تیرا رب وہی سلیم اللہ خان ہے، وہ تھا ہی نہیں، سفر میں تو اس طرح جلدی جلدی شارٹ کر کے تو نے وہ کر دیا۔ مجھے بتاؤ تیری وہ نماز رب والی نماز ہے یا یہ نماز تیری سفر والی تیرے رب والی نماز ہے؟ اللہ کی نماز کون سی ہے؟ اگر دونوں اللہ کے ہیں تو دونوں میں یہ فرق کیوں آ گیا؟ معلوم یہ ہوتا کہ وہ سلیم اللہ کی نماز ہے، یہ رب کی نماز ہے جو لنگڑی لوڑی نماز ہو گئی۔ تو میں نے نوٹ کر لیا وہ نماز تیری جو ہے نا وہ سلیم اللہ خان والی نماز تھی، وہ ہوتے ہیں۔ آج تیرا مولانا سلیم نماز آج اس بیابان میں اور یہاں لسویلے میں جب ہماری گاڑی رکی ایسے جلدی جلدی کر کے تو نے الا بلا بلگردن ملا جلدی کر کے ہم نے فارغ کر دیا اس کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارے وعدہ کرو، اس مبارک اجتماع کے اندر آپ آ گئے ہیں، سارے کے سارے وعدہ کرو پروردگار تیرے ساتھ غداری نہیں کریں گے، پروردگار تیرے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ربا ہماری توبہ ہے، تیرے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ آج ہماری نمازوں سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، نہ دریاؤں کو روک سکتے ہیں، نہ طوفانوں کو روک سکتے ہیں، دریاؤں کے موجوں کا رخ ہم موڑ نہیں سکتے، آج نہ پہاڑوں کا ہم روک سکتے ہیں، نہ بادلوں کا رخ ہم یہ ہے کہ موڑ سکتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفی وہ ہے الذین اذا رؤوا الذین اذا حضروا لم یعرفوا، آپ کے مجلس میں آئے ان کو پہچانا نہ جائے کہ کون ہے، بالکل خستہ حالت ہوتے ہیں۔ اذا حضروا لم یعرفوا واذا غابوا لم یفتقدوا، اور جب آپ کے مجلس سے ان میں سے کوئی ملنگ چلا جاتا ہے لم یفتقدوا، ان کو تلاش بھی نہیں کیا جاتا ہے، اور فرمایا ان کی پہچان یہ ہے۔ لیکن اگر گھور کر کے دیکھ لو، قریب اس کی جاؤ گے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان پر نگاہ توجہ سے اگر پڑ جاتی ہے نگاہ تو اللہ ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ الصوفی من اتصف بصفات اہل الصفہ، حضرت ابو سید الخزار وہ فرماتے کہ میں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، ادھر دیکھا ایک آدمی اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے۔ تو یہ تفسیر البحر المدید ابن عجیبہ کی ہے، اس میں انہوں نے 7ویں جلد میں لکھا ہے، فرمایا کہ صوفی صاحب کو میں نے دیکھا، ایک بندے حضرت ابو سید الخزار وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا ایک بندے کو کہ پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، کچھ سامان اٹھائے ہوئے تھے، گھٹیڑی سے اٹھائی۔ میں نے کہا یہ بھیکاری لوگ ہوتے جیسے بھیک مانگتے رہتے ہیں، ان کا پیشہ ہے اور ان کی بزنس ہے، ان کا طریقہ ہے، بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی۔ میں ملا نہیں اس سے، وہ کچھ فاصلے پر ہے، میں ملا نہیں ہوں، وہ کچھ فاصلے پر ہے۔ میں نے ایسے سوچا یہ بھیکاری لوگ ہوتے ہیں، ٹکے کا بھی نہیں ہے، بھیکاری لوگ۔ جیسے ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، کسی مولوی کو دیکھتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی حیثیت کیا ہے، تو میں نے بھی اس طرح کہا کہ یہ بھیکاری لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ ہے ذرا سن لینا، فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، تمہارے دل میں جو گند ہے میرے بارے میں میرا رب اس کو جانتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم،
جو تمہارے دل میں جو غداری ہے، جو تمہارے دلوں میں جو قدورت ہوتی ہے، جو معصیتیں اور جو تمہاری بری نیتیں، برے اخلاق، ان سب کو میرا رب جانتا ہے. یہ قرآن کی آیت، لیکن کیسے اس نے بر وقت فٹ کر دیا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم. میں نے کہا ربا ماتم کرنا میں نے شروع کر دیا. ربا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو، یہ کتنا بڑا بزرگ ہے، اس کو میں نے اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا کر دی، اس کو کیسے پتہ چل گیا. میں دوڑ کر کے رونے لگا، فریاد میں نے کیا. اس نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. کوئی پرواہ نہیں ہے جو اس کے سامنے کوئی اگر گناہ کرتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ اس کو معاف کرتا ہے. تو نے تو میں نے کہا اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کر لیا؟ میں تو راستے پہ میں توبہ کر رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں. اس نے پہلے سے کہا کہ تم نے توبہ کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. میں جیسے پہنچ کر کے قدم پہ پڑھوں، وہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں سے آیا تھا کہاں چلا. ہے میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت افضل مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی مجلس ہے. مولانا زکریا کے خلفاء کی مجلس ہے. مولانا زکریا کے خلفاء کی مجلس ہے. اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اس کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں، اس کی زندگی کو 24 گھنٹے میں آپ بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، آپ ابو داؤد بھی پڑھا رہے ہیں، تصنیف و تعلیف بھی کر رہے ہیں. یہ لمبی یہ جو اتنی بڑی بڑی تصنیفات ہیں، شروحات ہیں. اس کے ابو داؤد کے بذل المجود یہ حضرت مولانا خلیل احمد کا نہیں ہے، وہ نگران ہے، لکھنے والا زکریا ہے. علامہ الدراری کی تحقیق زکریا کی، اوجز المسالک 10-20 جلدوں میں مولانا زکریا کے، الکنز المتواری یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ. خدا کی قسم 100 علماء کو ان کو دے دو، ان کو کمپیوٹر بھی دے دو، ان کو وسائل بھی دے دو، جان کی بازی لگا کر کے اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا اس بندے نے کیا. ایک بندے نے کتنا کام کیا؟ یہ کام تو کیا ہے، لیکن کہتے کہ 24 گھنٹے میں قرآن پاک کا ایک ختم، 24 گھنٹے میں تصنیف و تعلیف، درس و تدریس، ان تمام ضروریات کے باوجود اور ان مشاغل کے باوجود 24 گھنٹے میں قرآن کے ایک ختم. للہ فی اللہ، کون ہے قرآن کو سینے سے لگائے گا؟ کون؟ ہاتھ کھڑا کر دو. کون ہے جو قرآن کو سینے سے لگائے گا؟ کون ہے جو قرآن کو سینے سے لگائے گا؟ قرآن تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے. یاد رکھ لینا، اور کوئی ذکر نہ آ جائے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، یہ کہتا ہے بیٹی دے دے، یہ کہتا ہے اللہ پیسہ دے دے، یہ کہتا ہے اللہ میرے قرضے اتار دے، یہ کہتا ہے کوٹھی دے دے، یہ کہتا ہے کار دے دے، یہ کہتا ہے دنیا کی یہ خوشیاں مجھے نصیب کر دے، یہ کہتا ہے کہ یہ. اور ایک ہے جو کچھ بھی نہیں مانگتا، قرآن میں لگا ہوا ہے. اللہ فرماتے اوتی ہی افضل ما اوتی سائلین، جو ایک ایک چیز کا نام لے کر کے مانگتے ان کو اتنا نہیں دیتا جتنا اس قرآن پڑھنے والے کو دیتا. وہ نام لے کر کے وہ روئیں، وہ کچھ کریں، لیکن اس تک نہیں پہنچیں گے، وہ اس تک نہیں پہنچیں گے. ایسے فقیر. صوفیت کیا ہے؟ تصوف مٹنے کا نام ہے بس. الصوفی من اتصف بصفات اہل صوفہ، الصوفی من صفا قلبہ ظاہرا و باطنا بمطابقت کتاب اللہ و سنت رسولہ. صوفی وہ ہے صفا قلبہ، دل اس کا صاف ہو، ظاہرا و باطنا. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے مولانا رومی کہتے دردست تسبیح در دلے گا اخر اینچونی تسبیح کے دارد اثر. دردست تسبیح در دلے گا اخر اینچونی تسبیح کے دارد اثر. اللہ اللہ پگڑی ہے موری منظور کی، سفید بھی ہے موری منظور کے، کپڑے بھی سفید ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نفلیں بھی لمبی پڑتا ہے. کبھی اس طرح بھی ہوگا پیشانی پر اللہ کا بلا کر وہ سجدے کا اثر بھی ہوگا. لیکن فرماتے دردست تسبیح، اوپر سے تسبیح، در دلے گاؤ خر، اندر کے اندر یہ اندر جو اس میں جو اندر گند بھرا ہوا ہے اس گند کو نکالو. آج پکا وعدہ کرو کہ اکابرین جو یہ درس دیتے تصوف کے اپنے دلوں کو صاف کریں گے نہیں کریں گے؟ اپنے دلوں کو صاف کریں گے نہیں کریں گے؟ یاد رکھ لینا مولویوں، مجھے تو بس میں صاف کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں پہلے مرتبہ بھی آپ نے بلایا، آخری بھی یہی ہوگا. اس کے بعد شاید یہ کہ میں نہ آ جاؤں. پہلی مرتبہ بھی یہی ہے اور آخری بھی یہی ہے. یاد رکھ لینا، دل جلا ہوا ہو وہ مولوی لوگوں کو بھی جلا دیتا ہے. دل جلا ہوا چورا ہو وہ مولوی وہ پہاڑوں میں دریاؤں میں اس کی تقریر راستہ بھی بنا لیتی ہے.
خبردار خبردار مولوی صاحب، تیری اردو کم نہیں آئے گی، تیری لفاظی بھی کم نہیں آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے، ہمارے والے چیف جسٹس تو ٹکے کے اختیار پاور بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں کے بوٹ پالش کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعتاً چیف جسٹس تھے۔ اور صدر صاحب بہت بڑا عالم تھا، صدر ہارون الرشید تھے۔ ہارون الرشید نے ایک دفعہ کہا امام ابو یوسف سے، کہا امام ابو یوسف سے، کہا ابو یوسف مجھے ایسا مولوی دکھا دو، ایسا مولوی دکھا دو مجھے پتہ بھی چل جائے کہ اس کی تار اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایسا مولوی دکھاؤ۔ تمہارے جتنے بھی مولویوں کی تقریریں سن رہا ہوں، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، میرے دل پہ کوئی، ایسا مولوی دکھاؤ، ایسا مولوی دکھاؤ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ایسا۔ کہنے کہ چلو لے جاتا ہوں۔ ایک بڑے محدث کو، وہ ابن ابی شیبہ کو، ان کو اطلاع دی کہ صدر صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لائیں گے، صدر صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لائیں گے۔ چلے گئے ہارون الرشید اور چیف جسٹس صاحب، پوری دنیا گئے، انہوں نے جناب خوب تیاری کی، کھانا پینا، اور یہ کہ راستے بھی انہوں نے پھول نچاور کر دیے، اس پر بیٹھا۔ کتاب تو بہت بڑی لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ ہارون الرشید خود عالم تھا، صدر صاحب خود عالم تھا، چیف جسٹس بھی ساتھ ہے۔ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، باتیں سنتے رہے، دینی باتیں سنتے رہے۔ جب اٹھا، کھانا بھی کھا کر کے نکلے، انہوں نے بڑا اکرام کر دیا۔ جب باہر نکلے، کہنے لگے ابو یوسف ناراض نہ ہونا، مولوی بڑا ہے، کتابیں بڑی لکھی ہے، لیکن یہ مولوی اندر سے صاف نہیں ہے، اگر صاف ہوتا تو ہارون رشید کے دل کو جلا کر کے رکھ دیتا۔ یہ مولوی جلا ہوا نہیں ہے، یہ مولوی جلا ہوا نہیں ہے۔ کہا کہ چل آپ کو دوسرے مولوی کے پاس لے جاتا ہوں۔ عبدالرزاق صنعانی کے پاس لے گئے، وہاں لے گئے جناب، وہاں یہی کیفیت، بڑی تیاریاں، بڑے پرتکلف کھانے، سارا سب کچھ ہو گیا۔ کہا ابو یوسف ناراض نہیں ہونا، ابو یوسف ناراض نہیں ہونا، ابو یوسف ناراض نہیں ہونا۔ کتابیں بڑی بڑی لکھی ہیں، لیکن ہچ ندارت، کچھ بھی نہیں، چالاک ہوگا لیکن کوئی مزہ نہیں آیا۔ کسی نے بتایا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام داؤد طائی صوفی، داؤد طائی، ان کے پاس جاؤ، اس صدر صاحب کو وہاں پر لے جاؤ، پھر صدر کو پتہ چلے گا، وہاں پر صدر صاحب کو لے جاؤ۔ حضرت داؤد طائی کو پیغام بھیجا، چیف جسٹس بھی آپ کی ملاقات چاہ رہا ہے اور صدر صاحب بھی آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داؤد طائی کی طرف سے جواب آ گیا، میں احکم الحاکمین سے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس سے فارغ نہیں ہوں، تو ایسے لوسی بادشاہوں کی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں۔